1960 کی دہائی کا زمانہ ہے۔ لاہور کے علاقے اسلامیہ پارک میں میلہ لگا ہوا ہے۔ میلہ دیکھنے آئے ایک عام سے نوجوان مکھن گجر کا کسی بات پر اس وقت کے نامی گرامی بدماش اچھا شکر والا سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ 1954 میں مکھن کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ بھائی کے قتل نے ایک نوعمر لڑکے کو لاہور کا بڑا بدماش بنا ڈالا۔ جگا گجر کا اصل نام محمد شریف تھا۔ بھائی مکھن کے قتل کے وقت جگا کی عمر محض 14 برس تھی۔ بھائی کے قتل کے 8 دن بعد ہی جگا نے بدلہ لے لیا اور قاتل کو کیفر کردار تک پہنچا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ جیل پہنچ کر انہیں علم ہوا کہ قتل کا اصل محرک اچھا شکر والا تھا اور اسی نے قاتل کو اس کام کے لیے آمادہ کیا تھا۔ چنانچہ جگا نے جیل سے ہی اچھا شکر والا کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی اور ان پر حملہ بھی کروایا۔ اس حملے میں اچھا کے 2 آدمی مارے گئے اور اچھا زخمی ہوا۔ جگا رہا ہوا تو جیل سے باہر عوام کے ایک جمع غفیر نے اس کا استقبال کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اچھا شکر والا کو مغربی پاکستان کے گورنر نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کی مبینہ سرپرستی حاصل تھی۔ حکومت کے خلاف مظاہرے ہوں یا بدامنی کا کوئی اور واقعہ، نواب آف کالا باغ کے کہنے پر اچھا شکر والا حالات کو قابو میں لاتے تھے۔ عقیل احمد روبی نے اپنی کتاب کھرے کوٹے میں اچھا شکر والا کے خاکے میں لکھا ہے کہ جب تک ملک امیر محمد خان مغربی پاکستان کے گورنر رہے، کچھ لوگ اچھا شکر والا کو چھوٹا گورنر کہتے تھے۔ گورنر ہاؤس میں ان کا آنا جانا یوں تھا جیسے وہ اپنے گھر آ جا رہے ہوں۔ امیر محمد خان کے زمانے میں اچھا کو حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ شرافت بھی ملا۔ ملک امیر محمد خان کی گورنری ختم ہوئی تو اس کے کچھ عرصے بعد اچھا کو غنڈہ ٹیکس وصول کرنے کے الزام میں پکڑ لیا گیا۔ اچھا نے تھانے دار سے کہا، ایک تے تہاڈے قانون دا پتہ نہیں لگدا، کدی مینوں شرافت دا تمغہ دیندے ہو، کدی غنڈہ کہہ کے گرفتار کر لیندے ہو۔ گورنر موسیٰ خان کے دور میں جگا گجر کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ جیل سے باہر آ کر انہوں نے اپنا گینگ بنا لیا اور لاہور میں قصائی برادری سے جبری ٹیکس وصول کرنا شروع کیا۔ ان کی بدماشی کا مرکز بکر منڈی کا علاقہ تھا۔ وہ ہر قصائی سے ایک بکرے کی خریداری پر 1 روپیہ وصول کرتے تھے۔ کسی میں انکار کی جرت نہ تھی اور جلد ہی جگا گجر کے نام پر یہ جبری ٹیکس جگا ٹیکس کہلانے لگا۔ آج بھی اس نوعیت کا ہر جبری ٹیکس پاکستان میں عمومی طور پر جگا ٹیکس ہی کہلاتا ہے۔ جگا تھا تو بدماش، لیکن اس کی یہ خوبی اسے دوسرے گنڈوں سے ممتاز کرتی تھی کہ اس کے گھر شام کو جو بتا جاتا تھا اس میں غریبوں اور بیواؤں کا حصہ بھی ہوتا تھا۔ اس زمانے میں لاہور کے SSP حاجی حبیب الرحمان نے منیر احمد منیر کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جگا کی بدقسمتی کا آغاز اس دن ہوا جب ان کا سامنا مزنگ میں پھلوں کی ایک دکان پر لاہور کے ڈپٹی کمشنر فتح محمد خان بندیال سے ہوا۔ بندیال صاحب نے دیکھا کہ پھلوں کی دکان پر ایک جیپ آ کر رکی۔ اس میں سے ایک شخص اترا جس کے آگے پیچھے 6-7 مسلح افراد تھے۔ اس شخص نے پھلوں کی دکان کا رخ کیا۔ دکاندار نے بندیال صاحب کو نظر انداز کر کے اس شخص کو سلام کیا۔ جگے نے اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ لہرا کر جواب دیا۔ پھلوں کی چند ٹوکریاں اور شربت کی 3-4 بوتلیں اپنی گاڑی میں رکھوائیں اور پیسے دیے بغیر روانہ ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے لیے یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ انہوں نے دکاندار سے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا۔ دکاندار نے جواب دیا کہ آپ لاہور کے نہیں لگتے، یہ جگا بادشاہ تھا، لاہور کا اصل بادشاہ، سارے لاہور پر اس کا حکم چلتا ہے۔ بندیال صاحب مزید حیران ہوئے۔ انہوں نے سوچا، لاہور کا DC تو میں ہوں، یہ بادشاہ کہاں سے آ گیا؟ وہ گھر جانے کی بجائے وہاں سے مزنگ تھانے پہنچے، پولیس اہلکاروں کو اپنا تعارف کرایا اور پورا واقعہ سنایا۔ پولیس اہلکار خاموش کھڑے رہے۔ کچھ دیر بعد SHO نے کہا کہ میرا خیال ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بندیال صاحب نے کہا، غلط فہمی کی کیا بات ہے؟ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اصل SHO تم ہو، اصل افسر SSP ہے یا DC ہے، یہاں غنڈوں کا راج ہے۔ میں تو سنتا آیا تھا، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہاں اصل حاکم تو کوئی اور ہے۔ SHO اسی وقت بندیال صاحب کو اسی پھلوں کی دکان پر لے گیا۔ دکاندار SHO کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ SHO نے دکاندار سے بندیال صاحب کا تعارف کرایا اور دریافت کیا کہ کیا ابھی جگا نام کا کوئی شخص یہاں سے مفت پھل لے کر گیا ہے؟ دکاندار نے کہا، اس نام کا کوئی شخص یہاں نہیں آیا اور پھر ہم کسی کو مفت پھل کیوں دیں گے؟ بندیال صاحب یہ بات سن کر حیران ہوئے۔ وہ سمجھ گئے کہ SHO اور ان کی موجودگی میں دکاندار حقیقت نہیں بتائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے SSP حاجی حبیب الرحمان کو بلایا اور سارا واقعہ سنایا۔ حاجی حبیب الرحمان نے کہا کہ اچھا ہوا کہ آپ نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ SHO بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اور دکاندار نے بھی یہی کہا ہے کہ وہاں اس نام کا کوئی شخص آیا ہی نہیں۔ یہ ہے ان غنڈوں کی دہشت۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ یہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے، ہمیں ان غنڈوں سے نمٹنا پڑے گا۔
پولیس کے محکمے میں موجود مخبروں کی مدد سے یہ اطلاع جگا گجر تک بھی پہنچ گئی کہ اب لاہور کی انتظامیہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے والی ہے۔ ایک دن جگا گجر حاجی حبیب الرحمان کے دفتر پہنچ گیا چٹ بیجی محمد شریف عرف جگا۔ اس کے ساتھ اس کا دستہ راست سے ریاض عرف راجو گجر بھی تھا۔ جگا نے کہا کہ وہ پولیس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے، بس اس کی جاں بخشی کر دی جائے۔ جگا نے رشوت کی پیشکش بھی کی اور دیگر ترغیبات بھی دیں، مگر حاجی حبیب الرحمان نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ گرفتار اس لیے نہیں کر سکے، وہ اس وقت ضمانت پر رہا تھا۔ حبیب الرحمان کے مطابق جگا صورتحال کو بھانپتے ہوئے آزاد کشمیر چلے گئے۔ بعد ازاں ایک دن پولیس کو اپنے مخبروں سے اطلاع ملی کہ جگا اپنی والدہ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے اور لاہور آنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ایس ایس پی حاجی حبیب الرحمان نے جگا کو لاہور بلانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر اور چیئرمین سول ڈیفنس سے بات کی اور کہا کہ بڑے عرصے سے لاہور میں سول ڈیفنس کی بلیک آؤٹ کی مشق نہیں ہوئی ہے۔ چیئرمین سول ڈیفنس نے 2 دن کے لیے یہ مشق کرانے کا اعلان کر دیا۔ یہ اس زمانے میں ایک معمول کی بات تھی۔ مشق کی اطلاع اخبارات میں بھی شائع ہو گئی۔ پہلے دن مشق بھی ہو گئی۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ جگا ان کے جال میں آ گیا ہے اور اس مشق سے فائدہ اٹھا کر بلیک آؤٹ کے دوسرے دن اپنی والدہ سے ملنے لاہور آ رہا ہے۔ یہ جولائی 1968 کی بات ہے۔ جگا کا گھر نواں کوٹ تھانے کی حدود میں بکر منڈی کے علاقے میں تھا۔ پولیس نے اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ جگا گھر کے قریب پہنچے تو پولیس نے انہیں للکارا اور پوچھا وہ کون ہے۔ جگا کے ساتھ راجو گجر بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ جگا پولیس کو کوئی جواب دیتا، راجو گجر نے پولیس پر فائر کھول دیا۔ پولیس نے ایک مرتبہ پھر جگا کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا اور جاں بخشی کا اعلان کیا، مگر جب حکم کی تعمیل نہ ہوئی اور راجو گجر نے دوبارہ پولیس پر فائر کیا تو پولیس نے جوابی فائرنگ کر کے اسے اور جگا گجر کو ہلاک کر دیا۔ پولیس کی ٹیم میں ڈی آئی جی صاحبزادہ رؤف علی کے علاوہ سب انسپکٹر میاں سلطان انور اور راجہ محمد اقبال شامل تھے۔ ممتاز دانشور اور ادیب باقر علی شاہ کے مطابق جگا گجر اور ریاض گجر ڈی آئی جی چودھری محمد الطاف کی گولی سے ہلاک ہوئے تھے، جو اس کارروائی میں خود بھی زخمی ہوئے تھے۔ بعد میں لوگ انہیں الطاف جگا کہنے لگے تھے۔ اگلے دن پاکستان بھر کے اخبارات جگا کے مارے جانے کے اس واقعے سے بھرے ہوئے تھے۔ حاجی حبیب الرحمان نے بتایا کہ لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جگا مر گیا ہے۔ اس کی لاش دیکھنے کے لیے لوگ امنڈ پڑے۔ بکر منڈی سے شہر تک لوگوں کی قطار تھی جو جگا کی لاش دیکھنا چاہتے تھے۔ حکومت نے جگا کو ہلاک کرنے والی پولیس پارٹی کو نقد انعام سے بھی نوازا اور انہیں تمغے بھی عطا کیے، مگر لاہور کے عوام کے دلوں سے جگا گجر اور اس کا لگایا ہوا جگا ٹیکس مٹایا نہ جا سکا۔ 1980 اور 90 کی دہائی میں لاہور کی فلمی صنعت میں جگا گجر کے موضوع پر کئی فلمیں بنیں، جن میں سے بیشتر میں جگا کا کردار سلطان راہی نے ادا کیا۔ ان فلموں میں جگا، وحشی گجر، جگا گجر، پتر جگیدا اور جگا ٹیکس کے نام سر فہرست ہیں۔